ایک غریب آدمی ہمارے پاس آتا ہے، صاحب کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری کچھ مدد کر دو۔ آپ نے کہا 5% بیاض پر، ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، 1 مہینے پر ہم 5% بیاض لیں گے، یعنی جب آپ واپس کرو گے تو ہم کو 1050 روپے 1 مہینے میں واپس کرو گے، یا 50 روپے مہینہ ہمیں دیتے رہنا، اور جب تم ہمارا پیسہ واپس کر دو گے ہم تم سے بیاض لینا چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور ہر مہینے ہم اس سے 500 روپے اور 1000 روپے لے رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے پیسوں سے کما بھی تو رہا ہے، لیکن آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے کون سے اصول ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ ہمارے پیغمبر امام کائنات تو یہ فرماتے ہیں، سنیے کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود اور بیاض کا 1 درہم، آپ تو ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں، 1 روپیہ 1 درہم بھی اگر آپ نے لیا اور اس کو کھایا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بیاض ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور اس نے ہم کو یہ 500 روپے یا 1000 روپے سود کا دیا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا اور جانتے ہیں کہ یہ سود کا ہے تو جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اشد من 66 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یہ معاملہ، کتنی آسانی سے ہم کھا جاتے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الربا 72 حوبا، سود کے 72 درجے ہیں، 72 دروازے ہیں سود کے۔ وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، سب سے ہلکا دروازہ، سب سے قریب دروازہ، سب سے آسان دروازہ سود کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مولانا جرجیز کو بلا لینا اور کہنا کہ جرجیز صاحب یہ میری ماں ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ جرجیز صاحب قرآن کی 3 آیتیں کیا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، اور پورا قرآن ایک بار کیا 1,00,000 بار بھی پڑھ جائیں، تب بھی آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کی آیتیں اور سارا کا سارا قرآن پڑھنے کے باوجود آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود کو چاہے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ یا پورا قرآن پڑھ کے آپ سود کا روپیہ کھائیں، وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے ہلکا اور آسان دروازہ بتایا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے تو 71 جو 71 دروازے اور ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ کون زندگی گزارنے کے اصول ہم اپنی منمانی طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، یہ وہی سکھائے گا اور اس کے نبی بتائیں گے۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملے گا، اسی طریقے سے دیکھیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔
جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟